بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت و سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ زہد و تقویٰ میں بے مثل، علم و عمل میں یکتا حضرت سیدنا جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ نبھاتے، وصیت پوری فرماتے، لوگوں سے بلا ضرورت میل جول رکھنے سے کتراتے، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوتے اور نہ ہی گھبراتے، ہر طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ سب سے الگ چل رہے تھے، یہ دیکھ کر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم تنہا چلو گے، تنہا وفات پاؤ گے اور تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہو کر رہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے شام کے ایک گاؤں میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق چلے آئے اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ زندگی کے آخری ایام مدینے کے گرد و نواح میں موجود مقام ربضہ میں گزارے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 32 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصال آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں تو آپ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم چند افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لہذا اب تم باہر جا کر دیکھو، مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر راستے پر انتظار کر رہی تھی کہ ایک قافلے کے آثار نظر آئے۔ قافلہ قریب آیا تو حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری۔ یہ سنتے ہی قافلے والے بے چین و بے قرار ہو گئے اور بے تابانہ آپ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چند وصیتیں کی اور اپنی جان عفرین کے سپرد کر دی۔ ایک قول کے مطابق اس قافلے میں موجود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے اچھے کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔